السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماں کی شان، ماں کے مرتبے اور ماں کی عظمت اور ماں کے ممتا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ ماں جس نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں پالا، اور وہ ماں جس نے ہمیں 2 سال جو ہے وہ اپنے گود میں پالا، وہ ماں جس نے ہمیں بولنا سکھایا، وہ ماں جس نے ہمیں چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے ہمیں دنیا کے سامنے فخر سے لا کر کھڑا کر دیا۔ اور آج ہم جب ہمارے بچے اور جب ہم لوگ بڑے ہو گئے تو آج ہم اسی ماں سے کہتے ہیں کہ چھوڑو ماں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم اس ماں کے بارے میں بات کریں گے کہ جب گھر کے اندر کوئی بھی بچہ اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کہاں ہے۔ اس ماں کے بارے میں جب بچپن میں ہم ماں کے اوپر لڑتے تھے ایک دوسرے سے، کہ ایک کہتا تھا ماں میری ہے اور دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے، لیکن آج کل کے سوسائٹی میں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ماں جو ہے وہ اس مقام پہ ہم لوگوں نے لا کر کھڑا کر دیا کہ اکثر اوقات جب پیرنٹس میرے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے بات نہیں مانتے، تو آج ان بچوں کے لیے یہ خصوصی طور پر ہے جو جن سے اپنی مائیں پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، اس کو جب موت قریب آیا تو صحابہ اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ تو صحابہ گئے اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میرے زبان پہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی ماں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول وہ بہت ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے رہو، اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود اس کے پاس چل کے جاؤں گا۔ جب صحابہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اس ماں نے کہا کہ نہیں، میں خود آتی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے۔ جب وہ ماں آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسے ہے۔ وہ ماں رونے لگی۔ اس ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اے اللہ کے رسول اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا آج اس کو معاف کر دو، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہی۔ اس ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے مجھے تکلیفیں اتنی زیادہ دی ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول نہیں کر سکتا میں اس کو معاف۔ تب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ اس ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لکڑیوں پہ کیا کرو گے؟ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو جلاؤں گا۔ اس ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آپ جلاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اگر ہم اس کو نہیں جلائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ جلے گا۔ اس ماں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس ماں نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس صحابی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یوں اس کی روح قبض ہو گئی۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ صحابی وہ بندہ، وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہی کہ اس نے ماں کو ستایا ہے۔ ایک ماں اس کو معاف نہیں کر رہی، تو اگر ماں معاف نہیں کر رہی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کر رہے۔ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ماں جس نے سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے سارے خواہشیں ہمارے اوپر قربان کر دیے، آج ہم اس ماں کی قدر نہیں کرتے، آج ہم اس ماں کی بات نہیں مانتے۔ آج ہم اس ماں سے کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، ہم اس ماں سے کہتے ہیں کہ چھوڑو ماں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، چھوڑو ماں، تم تو نہیں سمجھ سکتی۔ آج ہم اس ماں کو کہتے ہیں کہ ماں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، جنہوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس ماں سے ہم لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔
اسی طرح حضرت اویس کرنی کا واقعہ، حضرت اویس کرنی یہ وہ صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن صحابی کا مرتبہ ملا ہے اس کو۔ حضرت اویس کرن کے رہنے والے اللہ کے رسول کو خط لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑا دل کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کا صحابی بنوں، آپ کے ساتھ اٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، پر اے اللہ کے رسول میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اویس اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا، میرے پاس نہ آنا۔ پھر اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے عمر آپ کے دور خلافت میں یمن سے ایک قافلہ آئے گی اور اس میں اویس نامی ایک شخص ہوگا، اپنے حق میں بھی دعا کرانا اور علی سے کہنا کہ وہ بھی اپنے حق میں دعا کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے نا، تو یوں یمن سے وہ جو قافلہ آتا ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اویس کون ہے؟ اویس سامنے آتے ہیں کہ جی امیر المومنین میں ہوں اویس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اویس ہمارے حق میں دعا کرے اللہ سے۔ اسے کہا کہ اے امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اویس سے دعا کروانا۔ اویس کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ اویس کو یہ مقام ماں کی خدمت سے ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جنت میں میرے ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک قصاب۔ موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی تلاش میں نکلتے ہیں، جو چلتے چلتے وہ ایک قصاب کی دکان کے پاس صبح سے شام تک بیٹھ جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک گوشت بیچ رہا ہوتا ہے۔ جب شام کو اس کی گوشت ختم ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا گوشت لے کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب اس کے ساتھ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور بعد میں جب وہ گھر کے قریب جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قصاب میں مہمان ہوں، میں مسافر ہوں، میں آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آ جائے۔ وہ گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، یہ قصاب جاتے ہیں اس گوشت کو پکانے لگتے ہیں، اس کو پکا کے روٹی پکا کے ایک روٹی کے اوپر یہ گوشت رکھ کر اور ایک گلاس پانی لے کے ایک دوسرے جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بوڑھی اور ضعیف عورت جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، قصاب جو ہے اس کو سہارا دے کر اس کو بٹھا لیتے ہیں اور اس کو وہ گوشت اور وہ روٹی کا کھانا وہ کھلا دیتے ہیں، اور وہ کھلانے کے بعد اس کو ٹھنڈا پانی پلا کے نا اس کا جب منہ صاف کرتے ہیں نا تو اپنا کان جو ہے وہ اپنے ماں کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اس پہ ماں کچھ کہتی ہے، وہ قصاب ہنسنے لگتے ہیں اور اس کو واپس سلا دیتے ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام سے بیٹھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے قصاب پہلے تو یہ بتاؤ یہ عورت کون ہے، دوسری یہ بتاؤ کہ اس نے آپ کے کان میں کیا کہا اور آپ اس پہ ہنسے۔ اس نے کہا کہ اے مسافر یہ میری ماں ہے، میں سب سے پہلے جب آتا ہوں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ روزانہ میرے کان میں مجھے ایک دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ میں اس لیے ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اے ماں کہاں میں کہاں موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن اس قصاب کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو دعا کو قبول کیے۔ موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تو کیا دنیا کے اندر اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے۔ ایک ماں اور ممتا کی دعا تھی، اور آج ہم اسی ماں سے دعا نہیں لے رہے ہوتے۔ اگر سارے دنیا کے ولی مل جائے آپ کو دعا دے اور ماں آپ کو دعا نہ دے اور ماں آپ کو نہیں بخشے تو دنیا کے کسی ولی کی دعا جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ آج ہم جاتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کے پاس، میرے حق میں دعا کرے، بابا میرے لیے دعا کرے، فلانا میرے لیے دعا کرے۔ نہ اگر آپ کے گھر کے اندر ماں موجود ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ولی آپ کے پاس موجود ہے۔ اس ماں کی خدمت کرنا، اس ماں کو راضی کرنا، اس ماں سے دعا لینا، اس ماں کے لیے یار دن رات ایک کر دو۔ ہماری ماں ہے، اگر وہ ایک سائڈ پہ چماٹ مارے تو دوسرا پیش کر دینا کہ ماں ادھر بیمار ہے۔ یار ہماری ماں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دن اس کے ساتھ گلے لگائے
ارے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دن ہم اس کے لیے اس کی فیوریٹ چیز لے کر آئے، ہم سب کے لیے لاتے ہیں نا، اگر ماں کے لیے لے کر آئے، اگر ایک دن ہمیں ایک سرپرائز گفٹ لا کے ماں کو دے دے کہ ماں یہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یار کیا ہوتا ہے کہ کھانے پہ بیٹھ کے نا ایک اچھے سے نوالا بنا کے نا آپ اپنی ماں کو کھلائے کہ ماں آج کیا تو بہت سے میٹھے نوالے کھائے، آج میرے ہاتھ تو ایک نوالا کھا لینا۔ ارے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دن ہم گھر کے اندر آئے، ماں سے گلے ملے، ماں کو چومے اور ماں سے کہے کہ ماں آپ دنیا کی سب سے عظیم ماں ہے، ماں میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسی ماں ملی ہے۔ اگر گھر کے اندر ماں کام کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ماں سے کہیں کہ ماں یہ کام میں کروں گا، میں کس لیے ہوں، ماں میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، ان لوگوں سے پوچھے جن کی مائیں نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ ماں نہ رہے، اس سے پہلے کہ وہ دعاؤں کا خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چلی جائے، اس ماں کی قدر کرنا، اس ماں کا عزت کرنا، اس ماں سے دعا اٹھانا۔ اگر ماں کی خدمت کر کے اور آپ کامیاب ہو گئے اور ماں کی دعا لے کے اگر آپ کے کامیاب ہو گئے تو دنیا کے کسی ولی کی دعا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صرف اپنے ماں سے دعا لینا، صرف اپنی ماں کی خدمت کرتے رہنا۔ انور مقصود کا ایک دن میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ کل میرے بچے نے بڑا عجیب بات کی، اس نے گھر میں آ کے کہا کہ ماں میں نے سنا ہے کہ قیامت والی دن جو ہوگا یہ بڑا وحشیانیت دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا، لیکن مجھے ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن میں اپنے ماں کے قدموں میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ جنت آپ ضائع کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ جنت آپ کے بیچ میں نہ رہے، آج ہی جا کے جتنے لوگوں سے ماں ناراض ہے نا، یا اگر ناراض بھی نہیں ہے، آج جا کے اس کو گلے لگا لینا، اس کو چوم لینا، اس کے ایک ایک اعضاء کو چومنا کہ ماں آپ دنیا کی سب سے عظیم ماں ہے، ماں میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسی ماں ملی۔ آج جا کے نا عہد کرے کہ آج میں اپنی ماں کے لیے ایسا گفٹ لے کر جاؤں گا، آج میں اپنی ماں کے لیے اس کی پسند کی چیز لے کر جاؤں گا کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ یاد رکھے گا، اگر آپ کی کوئی اچھی کوالٹی ہے، اگر آپ کے اندر کوئی اچھی خاصیت ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ میں آپ کی خاصیت دوسروں کے ساتھ شیئر کروں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ ہماری دوسری ویڈیو انشاءاللہ بات کے اوپر ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔